دوسرے لوگ یا غوث مدد کہتے ہیں مشرک ہیں جو یا علی مدد کہتے ہیں. دیکھو یا علی مدد کہنا یا غوث آدم مدد کہنا یہ شرکیہ نعرہ ہے, لیکن جب کوئی نعرہ لگاتا ہے تو اسپیسیفک کسی خاص شخص کو کافر کہنے سے پہلے شریعت میں احتیاط. تو جو نعرہ لگا رہا ہے اس سے اس نعرے کا مطلب پوچھا جائے گا کہ آپ کا مطلب کیا. اگر وہ کہتا ہے کہ یا علی مدد یا غوث آدم مدد یا حسین مدد یا رسول اللہ مدد کا میری نظر میں مطلب یہ ہے کہ میں نبی کو یہاں سے پکاروں گا, نبی میری پکار سنیں گے اور اللہ نے آپ کو مدد کے اختیارات دے دیے ہیں, تو وہ کافر ہے. اللہ کہتا ہے میں نے مدد کے اختیارات کسی کو بھی نہیں دیے. اسباب سے ہٹ کے کوئی اختیارات نہیں ہے کسی کے پاس, اور نہ کوئی ہر جگہ سے ہر ایک کی بات سن. لیکن اگر وہ کہتا ہے یا رسول اللہ مدد سے کچھ اور مراد ہے تو وہ پوچھا جائے گا کیا مراد ہے پھر. تو اس لیے کسی خاص شخص کے بارے میں فتویٰ لگانے میں احتیاط ہے, ایک دم سے کافر نہ کہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ نعرہ شرکیہ ہے, یہ نعرہ کیا ہے, کفری ہے. نعرہ لگانا بہرحال حرام ہے, ناجائز ہے, کہ یہ شرک نہ بھی ہو. شرک کا وہم تو ہوتا ہے نا کہ آپ کیوں پکار رہے ہو. آپ کہتے ہیں کہ اگر عورت اپنے حقوق معاف کروائے تو وقتی طور پر نکاح ہو جائے گا, لیکن کیا فتویٰ دیتے ہیں اگر غیر کفو میں نکاح ہوگا, بیوہ ہو یا طلاق یافتہ, تو نکاح ولی کی اجازت کے بغیر درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھائی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح غیر کفو میں جائز نہیں. حدیث میں آتا ہے نا لا نکاح الا بولی, ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے. اس سے ہماری احناف کے ہاں فقہ حنفی میں سے مراد یہ ہے غیر کفو, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ولی کی اجازت کے بغیر عورت نے نکاح کیا ہے. تو اس لیے احناف کا مذہب اس بارے میں یہی ہے کہ عورت نکاح ولی کی اجازت کے بغیر کر سکتی ہے, ہو جاتا ہے نکاح, اگرچہ معیوب حرکت ہے, بری حرکت ہے, کوئی خاندانی لوگوں کا کام نہیں ہے یہ, لیکن یہ بھی جب ہے جب ولی یعنی باپ جو ہے وہ نکاح میں دلچسپی لے رہا ہو, وہ سنجیدہ ہو. اگر وہ سنجیدہ ہی نہیں ہے تو پھر تو کر لے, کورٹ میرج ہی کر لے. تو اب یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ بیوہ ہو یا طلاق یافتہ, بیوہ یا طلاق یافتہ اگر غیر کفو میں نکاح کرتی ہے تو اس کو ولی کی اجازت لینی پڑے. کفو میں کر رہی ہے تو نہیں. کفو غیر کفو گاڑا لفظ ہے, اس کا مطلب ہے ہم پلہ جوڑ کا نکاح ہو, بہت زیادہ فرق نہ ہو. اب لڑکی بیٹی ہے کسی 18-20 گریڈ کے آفیسر کی بیٹی ہے, وہ شادی کر رہی ہے بالکل ہی ایک یعنی کوئی بیچارہ ٹھیلا لگاتا ہے, ٹماٹر بیچتا ہے, رکشہ چلاتا ہے, تو جوڑ نہیں ہے نا دنیاوی لحاظ سے. تو اس میں شریعت کہتی ہے آپ کو ولی کی پرمیشن لینی پڑے گی, کیونکہ اس میں لڑکی کے نقصان کا خطرہ ہے. نکاح جوڑ کا نہیں ہوگا تو آگے طلاق کا خطرہ ہے, کیونکہ عورت شوہر کی ماتحت ہوتی ہے. تو ماتحت ہونے کے لیے مینٹلی بھی تو ماتحت ہونا ضروری ہے نا. تو جوڑ ہی نہیں ہے تو وہ کیسے ماتحت ہوگی, وہ تو الٹا اس کو غلام بنا لے گی. تو پھر طلاقیں ہوتی ہیں جو ہوتا ہے مارکیٹ میں. عورت چاہتی ہے میرا شوہر میرے جوڑ کا یا مجھ سے بہتر, کیونکہ اس نے اسلام میں شوہر سربراہ ہے, وہ فرینڈ نہیں ہے, دوست نہیں ہے, وہ کیا ہے, وہ سربراہ ہے گھر کا. تو سربراہ ہمیشہ اپنے سے اونچا ہوتا ہے, اپنے سے چھوٹے لیول کے انسان کو آدمی سربراہ مینٹلی بناتا نہیں. دیکھو آرمی میں کمیشن آفیسر بھرتی ہونے کے لیے انٹر کی شرط ہے, اور ISSB کا کلیئر ہونا ضروری ہے, ایک خاص قد ہونا ضروری ہے, آپ کی مینٹیلٹی چیک کرتے ہیں وہ. فوجی کے لیے اتنی ساری شرطیں نہیں ہیں. اب آرمی والے یہ کر لیں کمیشن آفیسر 8ویں پاس کو بھرتی کریں, اور فوجی کے لیے ضروری ہے کہ PhD اسکالر ہو, وہ پڑھا لکھا زیادہ ہو, تو وہ فوجی اس کمیشن آفیسر کو افسر مانے گا ذہنی طور پہ؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی صاحب. وہ کہے گا میں ماسٹرز ہوں, میرا مطالعہ اتنا ہے, میری پرسنالٹی بھی اچھی ہے, اور یہ 8ویں سے بھاگا ہوا ہے, توند نکلی ہوئی ہے, قد بھی چھوٹا ہے, یہ میرا باس ہے. تو کاغذ میں مانے گا, حقیقت میں نہیں مانے گا. تو دنیا کا اصول ہے آفیسر ہمیشہ اونچے لوگوں کے ہوتے ہیں. تو اللہ میاں نے بھی مرد کو گھر کا آفیسر بنایا ہے. عورت شوہر کی غلام نہیں ہوتی, ماتحت ہوتی. غلام ہونا الگ چیز ہے, ماتحت ہونا الگ چیز. دیکھو ہمارا جو وزیر اعظم ہے ہم ماتحت ہیں اس کے, غلام نہیں ہیں, سمجھتے ہو؟ تو ماتحت ہونا الگ چیز ہے. اسلام میں بیوی ماتحت ہے کس کے؟ شوہر کے. شوہر سربراہ ہے, غلام نہیں ہے کہ غلاموں والے کام آپ اس سے لینا شروع کر دیں, سرونٹ نہیں ہے کوئی. تو جب ماتحت ہے تو پھر شوہر جو ہے نا اس کے لیول کا یا اس سے اونچا ہونا چاہیے. تبھی غیر کفو میں نکاح کو اسلام میں ناپسند کیا گیا. جو اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے نا, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عورت کسی کی دوسری بیوی بن جائے جو اس کے جوڑ کا ہو, کسی نا اہل کی اکلوتی نہ بنے. یعنی ہمیشہ اپنے سے اونچے خاندان میں جائے, وہ چاہے تیسری بیوی بن کے جائے, یہ شریعت نے گوارا کیا ہے. لیکن کسی کمتر کی اکلوتی بن جائے یہ گوارا نہیں ہے, وہ چلے گا نہیں رشتہ. تبھی تو آج دیکھ لو نا ڈاکٹر لڑکیوں کی میٹرک پاس سے شادی ہو رہی ہے. میں خود نکاح پڑھاتا ہوں, کیونکہ رشتے مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں, بولو شارٹ, رشتے ہی نہیں ہے. لڑکی والے مجبور ہو کے اپنی ڈاکٹر لڑکیوں کی بیٹیوں کی شادی 8ویں سے بھاگے ویسے کرا رہے ہوتے ہیں. اور میٹرک بھی کراچی کا میٹرک, جو پاس کا مطلب فیل ہی ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو؟ تو وہ کہاں چلے گا پھر.
اب ایسا نہ ہو کسی ڈاکٹر نے میٹرک پاس سے کی بھی ہو تو طلاق لے لے اس سے، بس شکر ادا کرے جو ہونا تھا ہو گیا. شوہر کو سربراہ سمجھے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی اور خوبی ایسی ہو جو بہت زبردست خوبی ہو، کیا خیال. تو اسلام میں جوڑ کی شادیوں پہ زور ہے کہ شوہر عورت سے اونچا ہونا چاہیے، لیکن یہ 4 شادیوں کے رواج کے بغیر ممکن نہیں ہے، سمجھ لو. اچھا بھائی، بنیادی عقائد کا انکار. اور کیا لکھا بھائی؟ خود کو مسلمان کہلانا زندیق ہے تو قادیانی مکمل. کیا بول رہا ہے بھائی؟ قادیانیوں سے معاملات نہ کیا کرو اللہ کے بندو. پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. میں آج تھکا ہوا بہت زیادہ ہوں، آپ کو میرے اسٹائل سے لگ رہا ہوگا. نیند بہت کم ہوئی ہے. میں نے جب سے یہ اسمارٹ واچ لی ہے نا تو یہ میری نیند بتا رہی ہے. یہ نیند بتاتی ہے کتنے گھنٹے آپ سوئے ہو. اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ روزانہ 4 5 3 4 گھنٹے سے زیادہ تو ہماری نیند ہو ہی نہیں رہی ہے. یہ کیلکولیٹ کر رہی ہوتی ہے نا آپ اتنے گھنٹے سوئے ہو، تو اس سے مجھے پتا چل رہا ہے کہ ہماری نیند کیا ہو رہی ہے، بہت کم نیند ہو رہی ہے کئی دنوں سے. اور پھر یہ بھی بتاتی ہے ڈیپ سلیپ کتنی ہے آپ کی. اگر سوئے بھی ہو 4 گھنٹے تو اس میں گہری نیند کتنی ہے، تو وہ آدھا گھنٹے سے زیادہ نہیں ہو رہی ہے. یعنی وہ جو 4 گھنٹے ہیں وہ بھی جاگ جاگ کے ہی ہو رہے ہیں. تو بیڑا تو غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا. باتیں 4 شادیوں کی اور پھر صحت کے اصول یہ کہ نیند ہی پوری نہیں ہو رہی، تو پھر تو بیڑا غرق ہوگا. تو اس کی گھڑی کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی آپ کو اپنا جو سلیپ سائیکل ہے نا اس کو سیٹ کرنا پڑے گا. پھر بھی ہمت کی بات ہے، 4 5 گھنٹے سے زیادہ نیند نہیں ہو رہی، چل پھر بھی رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے. مدرسے بھی جا رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، بھاگ بھی رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں. یہ برکت کس کی ہے؟ بچوں کی. لوگ کہتے ہیں 18 بچے، ہائے ہائے ٹینشن، 4 بیویاں، ہائے ہائے. ابے بھائی صاحب، خاندان ہی خوشیوں کا ذریعہ ہے، سمجھ رہے ہو. اللہ نے جو خاندان دیا ہے نا وہ خوشیوں کے لیے دیا ہے. فیملی پلاننگ والوں نے اس کو ٹینشن بنا دیا، سمجھتے ہو. ان کمبختوں کے نہیں ہوتے یہ ٹینشن میں، ان کی نیندیں پوری ہوتی ہیں پھر بھی ٹینشن میں ہوتے ہیں، اٹھتے ہی ٹینشن شروع. ہماری نیند پوری نہ بھی ہو پھر بھی ہم اللہ کے فضل سے کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ خوشیوں کے دوسرے اسباب ہمارے پاس بہت ہیں. تو اس لیے یہ جو اولاد ہے، خاندان کا بڑا ہونا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی، بولو، نعمت ہے. خوش رکھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. باقی چھوٹی موٹی ٹینشنیں تو چلتی ہیں خاندانوں میں بھی، گھر میں بھی، پھڈے مڈے، بچے یہ ہو گیا، اسکول سے بھاگ گیا، پکڑا گیا، وغیرہ وغیرہ. یہ تو ہر گھر میں کیا ہوتے ہیں، یہ چھوٹی ٹینشن ہے جو آپ کو بڑی بڑی ٹینشنوں سے بچاتی. اور یہ جو کمبخت جن کے بیوی بچے ہی نہیں ہیں، یہ تنہائی کی ایسی ٹینشن میں ہے نا، یہ سوتے ہیں تو اٹھنے کے بعد سوچتے ہیں کہ پھر اکیلے. ان کا کوئی محبت کرنے والا بغیرتوں کے پاس، بولو، نہیں ہو، کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں. کمبختوں کی زندگی. ایک گرل فرینڈ ہوتی ہے بھنگی، جیسے گدھے کے پاس ایک گدھی ہوتی ہے نا، تو گدھے کو کیا سکون ملے گا اس سے بھائی. تو ایسے ہی ان کے کچھ گدھیوں نے گدھے پالے ہوئے ہیں، کچھ گدھوں نے گدھیاں پالی بھی ہوتی ہیں. گرل فرینڈ ہیں، کوئی ایک دوسرے کے حقوق بھی نہیں ہوتے. اور مل لی ہے وہاں مل لی ہے، ادھر منہ کالا کر دیا، ادھر منہ کالا کر دیا. یہ بھنگیوں چماروں والی زندگی. اولاد بھی پھر حرامی پیدا ہوتی ہے. ظاہر ہے حلال اولاد بیوی سے پیدا ہوتی ہے. گرل فرینڈ کی جو اولاد ہے اس کو اسلام کیا کہتا ہے؟ حلال مانتا ہے. حرامی اولاد پیدا ہو رہی ہے تمہاری، تو بیوی ہے نہیں بغیر تو تمہاری. تو شادی شدہ لوگوں پہ طنز کرتے ہیں، دیکھو بیویوں کے نخرے اور وہ شوہروں کے نخرے. بھائی جہاں کوئی نعمت ہوگی وہاں کچھ اس کے کچھ سائیڈ افیکٹ ہلکے پھلکے. جب 500 mg کی آگمنٹن کھاؤ گے تو پیٹ خراب ہوگا، تو اس کے فائدے بھی تو ہوں گے نا. پھوڑے پھنسیاں ختم ہو جائیں گے، جراثیم مریں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو ایوب علیہ السلام کو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جب بیماری میں ان سے خاندان چھین لیا، ان کے خاندان کی ڈیتھ ہو گئی، بچوں کی. اللہ کہتے ہیں جب شفا دی ہے تو میں نے ڈبل خاندان دے دیا ان کو. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے ہجرت کی، اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے خاندان بڑھا دیا. بیوی بھی دی ایک اور پھر اولاد بھی دی، پھر اولاد کی اولاد بھی دی، پوتے بھی دیے. تو جہاں اللہ خاندان کی بات آئے گی اللہ نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہے. ایک جگہ بھی اللہ نے بیوی بچوں کو ٹینشن کے طور پہ بیان نہیں کیا. اب یا تو فیملی پلاننگ والے سچ بول رہے ہیں یا اللہ سچ بول رہا ہے، سمجھ رہے ہو. جتنے سیکولر لبرل لوگ ہیں نا، ایک ہی بات، بھائی اپنی آمدن دیکھ کے بچے پیدا کرو. بھائی یہ اتنا بھیڑ پالنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ڈائلاگ بولنے کی حد تک بہت اچھے ہیں. یہ بھیڑ نہیں ہے، یہ انسان ہے، یہ گدھے گھوڑے نہیں ہیں. کہتے ہیں بھیڑ پالنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جو آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اس کو کیا بنا دیا انہوں نے؟ ایک بھیڑ. سمجھ رہے ہو؟ جو اولاد کی شکل میں اس سے بڑی نعمت کوئی ہو نہیں سکتی، اس کو بنا دی ایک بھیڑ پالنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کے ہاں بھیڑ بھی نہیں ہوتی، ایک ایک دو بچے ہوتے ہیں کم بختوں کے. مجھے تو ان کو جب ان کی حالت میں دیکھتا ہوں نا، پہلے مجھے ترس آتا ہے ان کے اوپر کہ یار اتنی دولت ہو کے بھی انہوں نے اپنی زندگیوں کی خوشیاں خود ہی چھین لی. اور جو ایسے مشورے دے رہے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس پیسہ کم نہیں ہوتا. جو کہہ رہے ہوتے ہیں اپنی آمدن دیکھ کے بچے پیدا کرو. اب تیری آمدن تو 1 کروڑ روپے ہے، تیرے 2 کیوں ہیں؟ اس کا مطلب یہ آمدن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کس کا مسئلہ ہے؟ دل بہت تنگ ہے کہ میرا پیدا ہونے والا بچہ میری دولت نہ کھائے. کم بخت، یہ تیری دولت کتنی کھا لے گا؟
تیری اولاد ہے, اس کے لیے تو کما رہا ہے, کھلا اس کو یار, اور اس کا آؤٹ پٹ زیادہ ہوگا, اس سے تیری تنہائی بھی دور ہوگی. اللہ نے تو پوتے نواسے تک ذکر کر دی. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے بیوی کو پیدا کیا سکون کے لیے, اس سے تمہیں اولاد بھی دی, پوتے نواسے بھی دی. اللہ تو آگے تک لے کے جاتے ہیں. بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس سے بچو گے تم, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جب جنازہ اٹھے گا پوری فوج ہوگی پیچھے رونے والی اور زندگی میں دعائیں مانگنے والی. یہ جو سیکولر لبرل طبقہ ہے, آپ خدا کی قسم, پہلے میں جب ان کے گھروں کو دیکھتا ہوں نا, مجھے وزٹ کرا رہے ہوتے ہیں, 1000 گز کا بنگلہ ہے, یہ بیڈ روم ہے, یہ ایک الگ بیڈ روم ہے, یہ ایک الگ بیڈ روم ہے, اتنا بڑا واش روم ہے, باقی کام کی جگہ اس میں چھوٹی سی ہے, اتنی ہے جتنی ضروری, اتنا بڑا کیا ہے واش روم ہے. ایسا وحشت ہوتی ہے نا, میں کہتا ہوں کہ اب میں آؤں گا نا تو ڈپریشن کی کوئی گولی لے کر آؤں گا. دیواریں کھا رہی ہوتی ہیں, بندہ مارکیٹ سے کیا ہے شارٹ, بندہ ہی نہیں ہے, 1-2 بچے بس. ابے تم کیا یار, تمہیں اتنی دولت اللہ نے دی ہے, وہ ادھر ایک کمرہ ادھر ایک کمرہ ادھر, اور ایسے مضبوط کمرے. پھر جی ہم نے بیسمنٹ بھی بنائی ہوئی ہے, بیسمنٹ میں جاؤ وہ اتنا بڑا ہال, بندہ نہیں ہے. ابے خدا کی قسم ہمیں اپنے چھوٹے گھر یاد آتے ہیں یار. ہم تو سفر سے گھر میں آتے ہیں, کوئی بچہ پاؤں سے لپٹا ہوا ہے, کوئی ابو کر رہا ہے, کوئی پگڑی کھینچ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کیا لے کر آئے, ٹھیک ہے نا, ان لوگ کی گائے آ گئی تھی, ہم لوگ کی گائے ابھی تک کیوں نہیں آئی. اس سے وہ جھونپڑا اچھا ہے خدا کی قسم جس میں افراد ہوں. کمبختو. تو پہلے مجھے ان کروڑ پتی لوگوں پہ آتا ہے ترس, رونا آتا ہے ان کے گھروں کو دیکھ کے نا, کہ دیوار ہی دیواری ہے, گھر نہیں ہے. ایک آدھ بیوی ہوگی, وہ بھی قابو میں نہیں ہوتی, اس کا بھی ریلیشن میاں سے بس ایکچولی, کیونکہ اولاد ہوتی ہے تو میاں بیوی کا ریلیشن بنتا ہے. بچوں کی خاطر تو ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں, وہ بچوں کی خوشیوں میں دونوں شریک ہوتے ہیں, دونوں برابر کے خوش ہوتے ہیں. بچے کو ماں پیار کرے گی, باپ کا دل باغ باغ ہوتا ہے, باپ پیار کرے گا, ماں کا دل باغ باغ ہوتا ہے. ایسا اللہ نے میاں بیوی کا ریلیشن بچوں کی وجہ سے بنایا ہے. تم کمبختوں کے بچے ہی نہیں ہیں, ایک آدھ بعض دفعہ وہ بھی نہیں ہوتے, تو کیا ایک دوسرے کا منہ دیکھ دیکھ کے کب تک برداشت کرتا ہے انسان. دلہن پہلے دن اچھی لگتی ہے بھائی, 2 دن 1 سال, اس کے بعد گھر ہو تو پھر بیوی بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہے, گھر نہیں ہے تو آدمی کہتا ہے یار ایک دوسرے کا منہ دیکھو. ایک تو اللہ کی طرف سے اولاد نہیں ہوئی, وہ ایک الگ بات ہے, تو یہ کمبخت تو خود روک رہے ہوتے ہیں نسل, ان کی دیواریں. پھر اللہ پہ توکل نہ کرنے کے جو عذاب آتے ہیں وہ ایک الگ ہیں. اللہ کہتا ہے نا, تو یہ سمجھ رہا تھا تو کھلاتا ہے, بچے پیدا اس نہیں کرتے کہ ہمیں کھلانا پڑے گا, تو ایکچولی اتنی آمدن ہوگی تو اتنے. میں نے ایک سیکولر سے پوچھا, میں نے کہا آپ مجھے یہ بتا دیں کتنی آمدن میں کتنے ہونے چاہیے, تو میں ایک فارمولا لوگوں کو بتا دوں, بھائی 1 لاکھ تنخواہ میں 2, 6 لاکھ میں 4, تو کوئی پیکج تو بتاؤ نا. بم بات. میں نے کہا ہمارے پاس تو پیکج ہے کہ بچے پیدا کرنے ہیں, یہ دینا کس کا کام ہے, اللہ کا. کس توکل کس پہ کرنا ہے, اللہ پہ. کھلانے والا کون ہے, اللہ. پیدا ہونے کے بعد آپ پلاننگ بھی کرو, کیا کھلانا ہے کیا پلانا ہے, نظر کس پہ رکھو, اللہ پہ. دولت آ جائے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو غربت میں گزارا کرو. کیا خیال ہے بھائی, ٹماٹر والے بھی جنت میں جائیں گے, سبزی والے بھی جنت میں جائیں گے, رکشے والے بھی جائیں گے. یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے, دولت ہی اصل ہے. تو پھر ہمارے صدر صاحب تو دنیا کے کامیاب ترین انسان ہے. کیا خیال ہے بھائی. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مسکین تھے, 40 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, وہ تو معاذ اللہ پھر ناکام ہو گئے. تو یہ تو ہوس کے پجاری ہیں, ہوس کے مریض ہیں, جو ہمیں دولت کو بتاتے ہیں کہ سب کچھ یہی دولت ہے. تو اس لیے جب میں سیکولر اور لبرل لوگوں کے گھروں میں جاتا ہوں, ان کے بڑے بڑے بنگلے, تو پہلے مجھے آتا ہے رونا, پھر مجھے آتا ہے غصہ. اس لیے کہ یہ خدا کی طرف سے پھٹکار نہیں ہے بے رونقی, یہ خود ان کی اپنی بنائی ہوئی بے رونقی. پھر میں دل چاہتا ہے میں ان کو وہ گالیاں دوں جو ممبر پہ دینا مناسب نہیں ہے. نسوا اللہ فانساہم انفسہم. اللہ کہتے ہیں انہوں نے اللہ کو بھلایا نا, انہوں نے فالو کیا کافر کو, تو اللہ نے ان کو اپنے فائدے کی چیزیں بھلا دی. اربوں خربوں روپے ہو کے بھی ان کمبختوں کا خاندان نہیں ہے, خوشیاں نہیں ہیں ان کے یہاں, خوشیاں نہیں ہیں ان کے یہاں. تو خوشیاں نہ ہونے کا نتیجہ یہ بس جیب میں پٹوا لے گئی. پھر نائٹ کلبوں کا رخ کرتے ہیں یہ کسی طرح سکون حاصل کرنے کے لیے. گرل فرینڈ کبھی ایک لڑکی کبھی دوسری لڑکی, بھنگیوں چماروں والی ان کی زندگی. تو اس بھنگیوں چماروں والی زندگی میں کیا سکون ملے گا یار. وقتی ایک چند تھوڑی دیر کا مزہ ہوتا ہے زنا کا, اس کے بعد پھٹکار ہی پھٹکار ہے. بڑھاپے میں وہ بھی نہیں, بڑھاپے میں تو لڑکی بھی نہیں ملتی, پیسہ ہی پیسہ ہوگا بڈھے کو بیچارے کو, وہ بھی نہیں, پھر پڑا رہے گا ادھر منہ سے رال ٹپک رہی ہوگی. خاندان ہے نہیں, ایک آدھ بیٹا ہے وہ بھی ہوس کا پجاری ہے, اس کو پتا ہے کہ پیسہ بچاؤ. ابا نے بچایا تھا, اولاد پیدا کرنے میں کنجوسی کی ہے, تو اس کا مطلب پیسہ کم ہی, پیسہ بچانے کی چیز ہے, ابا پہ لگانے کی چیز بولو نہیں. کہے گا ابا اولڈ ہاؤس بہترین, وہاں جائے. کوئی رالے صاف کرنے والا نہیں ہوتا. میں نے ایک بیان میں کہہ دیا تھا, ایک امریکہ باہر کا امریکہ ہے, ایک اندر کا. اس پر ہمارے سیکولر طبقے کو بڑا غصہ آیا تھا. امریکہ باہر سے بہت خوبصورت ہے, جرمنی بہت خوبصورت ہے, گھر بڑے پیارے پیارے, لیکن خدا کی قسم جب گھروں کے اندر گھسو گے تو جتنے باہر سے خوبصورت ہیں اتنے ہی یورپ میں گھر اندر سے وحشت ناک ہیں.
ہاں چند ان کے یہاں فیملیاں ہیں, بہت تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہیں, کچھ فیملیاں ان کے یہاں بھی ہوتی ہیں, بچے بچے ہوتے ہیں, بہت تھوڑے مارکیٹ میں شارٹ ہو گئے ہیں وہ لوگ. اندر کے حال جب جاؤ گے نا, اتنا خوبصورت گھر, بطخیں تیر رہی ہیں, نہریں جاری ہیں, ہم بھی ولاگ میں دکھا رہے ہوتے ہیں. ابھی میرا دوبارہ امریکہ کا سفر ہوگا اور دکھاؤں گا میں, اندر کا دکھا نہیں سکتا, پابندی ہے گورنمنٹ کی طرف. اندر جا کے دیکھو گے نا تو پتہ ہے کیا ہوگا, عالی شان شیش محل, اندر ایک بڈھا یوں پڑا ہوا ہوگا, بہت وفادار, تو اس کے ساتھ ایک بڑھیا, ورنہ بڑھیا بھی نہیں ہوتی, کتا ہوتا ہے. اس گھر میں جاؤ گے ایک بڑھیا اور ایک کتا, اس گھر میں جاؤ گے ایک بوڑھا, ایک تو میں نے 2 گھر ایسے دیکھے, میں نے دونوں بڈھا بڈھی کو ہی ملا دو یار, تم دونوں, وہ ادھر پڑا ہوا ہے وہ ادھر پڑی ہوئی ہے, تو دونوں ایک ہی گھر میں رہ لو, کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں وہ بھی نہیں, اب کتا. تو یہ اندر کا ماحول ہے, اس سے ہمارے جھونپڑے اچھے ہیں یار, کیا خیال ہے بھائی؟ اگرچہ گٹر کے ڈھکن بکن نہیں ہے, پرابلم ہے, لیکن یار وہ زیادہ بڑی پرابلم ہے خدا کی قسم. یہاں کم از کم غم شیئر تو کر لیتا ہے آدمی, تو وہاں کیا شیئر کرے گا؟ ہاں کچھ انگریز فیملیوں والے بھی ہیں, لیکن بہت تھوڑے سے رہ گئے ہیں, وہ بھی اگلی نسل میں ختم, وہ بھی ختم ہو جائیں گے اگلی نسل میں. تو اس لیے مجھے بڑا ترس آتا ہے, مجھے جھونپڑے والوں پہ اتنا ترس نہیں آتا, مجھے یہ بنگلے والوں پہ بڑا ترس آتا ہے. جب میں دیکھتا ہوں نا ان کے 1000 گز کے بنگلے ہیں اور تربیت یافتہ 2 بچے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا 2 کی تربیت ٹائٹ طریقے سے ہوگی, ہوتی پھر بھی نہیں ہے کم وقت, نہ وہ باپ کے ہوتے ہیں نہ وہ تربیت پھر بھی نہیں, وہ ہوس کے پجاری ہوتے ہیں, ایک بیٹا پی رہا ہوتا ہے, ایک ابا کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے, ایک اماں کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا. سب نہیں ہوتا, کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں, لیکن بہرحال اکثر کا یہی. مفتی صاحب, غریب, انتہائی غریب لڑکی سے نکاح پر کتنا ثواب ہے؟ اسلام میں غریب لڑکی سے شادی پر کتنا اجر ہے؟ بھائی دیکھو, غریب لڑکی سے شادی پر اجر جب ہے جب آپ کو وہ غریب پسند بھی ہو. صرف غربت کی بیس پہ نکاح کسی سے نہ کرو, پسند آ نہیں رہی, آپ نے کہا چلو غریب ہے تو کر لی, کیونکہ وہ آپ کی ملازمہ نہیں ہے, وہ آپ کی بیوی ہے. تو بیوی والی محبت دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا اس کی طرف لگاؤ ہو, ورنہ گھروں میں بیچاری ماسیاں آتی ہیں کام کرنے کے لیے, ان سے شادی کر لو تو ثواب ہی ثواب ہے, لیکن آپ کیا اس کو بیوی والی عزت دے دو گے, محبت دے دو گے؟ ہے بھائی, اس لیے بات وہ کرنی چاہیے جو پریکٹیکلی ممکن ہو. میرے بیانات سن کے نا کچھ لوگوں میں مسالہ زیادہ لگ گیا ہے, کچھ مسالہ کیا ہو گیا ہے, وہ جون پور کے قاضی بن گئے ہیں. وہ نہیں قاری صاحب نے کہا تھا تو گدھا تھا میں نے انسان بنایا, ایک دیہاتی لے آیا کہ میرے گدھے کو, میرا یہ بچہ ہے اس کو بھی انسان بنا دو. قاری صاحب نے کہا تو کھیلنے کا موقع مل گیا نا. قاری صاحب گدھے کو, کسی بچے کو کہہ رہے تھے تو گدھا تھا میں نے انسان بنایا, ظاہر ہے شرارتی تھا میں نے انسان بنایا. ایک دیہاتی سمجھا کہ شاید یہاں گدھوں کو انسان بنانے کی فیکٹری ہے ان کے پاس, تو وہ دیہاتی اپنا گدھا لے آیا اور کہنے لگا قاری صاحب میں نے سنا ہے آپ گدھوں کو انسان بناتے ہیں. اس نے کہا ہاں یہ گدھا ہے, اس کو انسان بنائے, اس سے پوچھو. قاری صاحب میرا یہ گدھا ہے, کائنڈلی اس کو بھی کیا بنا دیں آپ, انسان. قاری صاحب کو کھیل تماشے کا موقع مل گیا. قاری صاحب نے کہا ٹھیک ہے مسالہ لگاؤں گا, 1 ہفتہ مسالہ لگے گا, اس کے بعد یہ کیا بن جائے گا, تو گدھے کو چھوڑ جاؤ. گدھے کو چھوڑ گئے, کہاں انسان بننا تھا. تو وہ آیا 1 ہفتے بعد, تو قاری صاحب نے بولا یار وہ اصل میں مسالہ زیادہ لگ گیا ہے, تو وہ نارمل سے زیادہ اچھا انسان بن گیا ہے, تو وہ جون پور کا جج بن گیا ہے. وہ عام انسان نہیں ہے, وہ کیا ہے, عظیم لیول کا انسان بن گیا, جون پور کا جج. تو وہ جج, قاری صاحب نے سوچا میری زبان چھوڑے نا جائے وہاں پہ. تو یہ جون پور گیا, جج صاحب بیٹھے ہوئے آرڈر 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 فیصلے کرنے. پہلے اس نے جا کے جج کو بلایا, ہوش ہوش, وہ آ نہیں رہا. پھر گھاس لا کے اس کو جج کو یوں یوں کر کے دکھا رہا ہے. جج نے بلایا انسان کا بچہ بن, کیا کر رہا ہے, توہین عدالت کا کیس کروں گا. تو کہتے ہیں انسان کا بچہ تو بن, تو گدھا تھا, وہ تو تھوڑا مسالہ زیادہ لگ گیا, اپنی اوقات پہ آ جاتا. تو میں جب 4 شادیوں کے فضائل سناتا ہوں نا, کچھ لوگوں پہ مسالہ زیادہ لگ جاتا, تو وہ کیا کہتے ہیں بہت غریب لڑکی سے کرے, اچھی بات ہے کسی غریب کو سہارا دیں گے ڈبل ثواب ملے گا, لیکن صرف سہارا نہیں ہوتا نکاح میں, آپ نے اس کو بیوی والی محبت بھی دینی ہے. پتہ چلا آپ نے کہیں بھی بیچاری کوئی غریب اٹھا کے لے آئے جھگی سے, آپ ڈیفنس کے تھے, لے آئے, اب آپ کا دل اس طرح مائل نہیں ہو رہا, تو لڑے گی, وہ آپ سے پھڈے کرے گی, بولے گی میں تو یہ بیوی ہوں. تو آپ کہے کہ تو نوکرانی ہے, تو وہاں سے جھگی میں رہتی تھی. وہ کہے گی پھر نہیں کرتے شادی, اب تو بیوی ہوں نا. تو جب بیوی بن گئی تو اس کے ساتھ جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہوگا وہ کیسا ہوگا, وہ پھر شوہر والا ہوگا اور وہ بیگم ہوگی. تو وہ جب افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر وہ کام کرو نہیں, سمجھتے ہو. تو اچھی بات ہے غریب لڑکیوں سے شادی کرو, زیادہ ثواب ہے, لیکن اس میں اٹریکشن ہو. آپ دوسری شادی پہلی بیوی سے چھپ کر کرنا, اور پہلی شادی کو چھپانا کیسا ہے, وقتی طور پہ چھپا لے تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ جب پکڑا جائے گا تو کرنے ہی نہیں دے گی, وہ پٹ جائے گا. خام ہمیں دولہا بنا ہوا, میں نے پٹتے ہوئے دیکھے, دولہا بنے ہوئے پٹتے ہوئے دیکھے, اور دولہا بنے ہوئے بھاگتے ہوئے بھی دیکھے ہیں دوسری شادی میں. تو اس لیے کرتے ہوئے بے شک چھپا لو, لیکن چھپا کے رکھنا ساری زندگی یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کے بڑے سائڈ افیکٹ. جو کام ہو گیا سو, ابھی کل ایک بندہ آیا دوسری شادی کی بھی,
پتہ چل گیا پہلی بیوی سے جھگڑے ہو رہے ہیں, تو وہ کہہ رہا تھا مجھے کوئی طریقہ بتائیں میں دوسری کو پہلی کے سامنے یہ شو کر دوں کہ میں نے دوسری کو چھوڑ دیا ہے لیکن طلاق نہ ہو, کوئی ایسا تدبیر بتائیں. میں نے کہا یہ کام مت کرو, جھوٹ پہ ابھی بنیاد رکھ لی نا تو ساری زندگی جھوٹ. اس کو بولو جو ہونا تھا ہو گیا ہے, صحیح ہوا غلط ہوا ہو گیا, سمجھ رہے ہو, چھوڑوں گا نہیں میں. فیک طلاق اور 2 نمبر طلاق اور جھوٹے کاغذات, ان ڈراموں میں پڑنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. میں نے کہا وقتی طور پر آپ مصیبت سے نکل جاؤ گے لیکن بڑی مصیبتوں میں پڑے رہو گے. تو بولو بھائی جو ہے وہ ہے, پھر ایک دفعہ جھوٹ پکڑا جائے گا تو پھر سچی مچی میں بھی کبھی طلاق ہوئی نا تو کون مانے گا, کہ پتہ نہیں یار اس بندے نے 6 اور کی ہوئی چھپا کے, ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے. جو ہے بھائی سب کے سامنے. سچ میں وقتی ٹینشن ہے, ہمیشہ ٹینشن سے نجات. جھوٹ میں وقتی طور پر انسان ٹینشن ریلیز ہو جاتی ہے لیکن ہمیشہ کے لیے مصیبتوں میں اس کی زبان پر اعتماد ہی ختم ہو جاتا ہے. جو ہے بھائی سب کے سامنے ہے, ایسے کی تیسے, جو اکھاڑنا ہے وہ اکھاڑ لو. اس طرح سے چلو بھائی. کسی سے ادھار لے کر کاروبار وغیرہ کرنا کیسا ہے, بہت اچھی بات ہے. تو ادھار لے کر ہی کاروبار کیا کریں تاکہ کاروبار میں پیسہ اس کا ڈوبے. میں ادھار لینے کے خلاف نہیں ہوں, دینے کے خلاف ہوں. سمجھ رہے ہو میں کس کے خلاف ہوں؟ اگر آپ پوچھتے کسی کو کاروبار کے لیے پیسے ادھار دینا کیسا ہے تو میں کہتا کیسا کیا, آپ جا کے اس قاری صاحب سے مسالہ لگواؤ, کیونکہ آپ ابھی تک انسان بنے نہیں ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو لے کے تو جتنا مرضی لگائیں ڈبوئیں, اس کا نقصان ہے, آپ کا نقصان نہیں ہے. دینے پہ پابندی ہے, دیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اور آپ سمجھو کہ میں نے جب اس کا پیسہ لے کے کاروبار میں لگا دیا, ڈبو دیا, تو ٹینشن تو مجھے دے گا نا, وہ قطعاً نہیں دے گا ٹینشن, وہ دے ہی نہیں سکتا. کیونکہ آپ کو جو ٹینشن ہوگی وہ 2 منٹ میں آپ پارسل کر سکتے ہو. ایک آدمی نے مجھے کہا میں نے 1 کروڑ روپے کسی کے لے کے, 1 کروڑ سے پتہ نہیں 10 لاکھ تھا یاد نہیں, لے کے ڈبو دی, اب میں بہت پریشان ہوں, میرے سے ڈوب گئے, یہ ہو گیا, وہ آئے گا, میرے ٹینشن, یہ وہ, میرے پاس تو ہے ہی نہیں, میں کیا کروں, مجھے کوئی وظیفہ بتا دے. میں نے کہا وظیفہ کیا, بہت آسان علاج ہے. میں نے کہا ٹینشن پارسل کر دو. بھائی آپ کے سر پہ ایک مٹکا رکھا ہوا ہے پانی کا بھرا ہوا, تکلیف ہو رہی ہے, تو تکلیف کا حل وظیفہ ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ وہ مٹکا اٹھا کے دوسرے کے سر پہ رکھ. کیا خیال ہے؟ تو آپ کا سر کیا ہو جائے گا, ہلکا. تو میں نے کہا آپ یہ ٹینشن دوسرے کے سر پہ رکھ دو. کہہ رہے کیسے؟ میں نے کہا جب وہ شام کو آئے گا آپ کہنا نہیں ہے, تو جو ٹینشن آپ کو ہو رہی ہے وہ کس کو ہو جائے گی, اس کو شروع ہو جائے گی. سمجھ رہے, اکھاڑ آپ کا کچھ بھی نہیں سکتا, وہ نہ قانون کے ذریعے نکال سکتا ہے نہ پولیس کے ذریعے نکال سکتا ہے. پیسے دے کے واپس لینا دنیا کے کسی قانون میں طاقت کے زور سے ممکن نہیں, اللہ یہ کہ آپ کے کوئی گنڈے بدماش رکھے ہوئے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ گنڈے بدماشوں کا کمیشن بھی تو الگ جاتا ہے. پھر ان گنڈے بدماشوں کو اس نے زیادہ کھلا دیے تو وہ الٹا آپ سے نکلوا کے اس کو دے دیں گے, وہ بڑے مسائل ہیں. تو اس لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ دو ہی نہیں. سمجھ رہے, ہاں لے کے لیے بشرطے کے ٹینشن پارسل کرنا جانتے. مفتی صاحب کہتے ہیں بالغ ہوتے ہی شادی کرو مگر اپنے خرچے پر. اچھا بھائی, جبکہ بولتے ہیں کہ پہلے پڑھ لکھ کے سمجھدار ہو جاؤ. یہ پرانا سوال ہے, بار بار بتا چکا ہوں. بھائی ماں باپ شادی نہیں کرنے دے رہے کیونکہ آپ کما نہیں رہے ہو اور گناہ کا خطرہ بھی ہے, تو کمانا شروع کر دو. اتنا کما لو کہ جس سے ایک گھر کا کرائے پر انتظام ہو جائے, پھر رشتہ کر لو. لوگ کہتے ہیں رشتہ نہیں ملتا, گرل فرینڈ کیسے مل جاتی ہے بھائی؟ ہر پاگل سے پاگل کو ایسے بوائے فرینڈ آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں, بوائے فرینڈ کے ساشے آ رہے ہیں اتنے سے. میں لڑکی سے بولتا ہوں اس میں تمہیں نظر کیا آیا تم نے اس کو بوائے فرینڈ بنایا, ساشے. تو پتہ نہیں کن کن پہ کس کس کا دل آ رہا ہے. تو بھائی تم نکاح کر لو پھر اس میں. تو آپ کمانا شروع کرو, ہاتھ پاؤں مارو, ٹماٹر کے ٹھیلا لگاؤ, رکشا چلاؤ, کچھ بھی کرو. یہی جو یہاں رکشا چلانے کو عیب سمجھتے ہیں, ٹماٹر بیچنے کو, ہوٹلوں میں کام کرنے کو, یہی لندن امریکہ جا کے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں, صبح یونیورسٹی میں جا رہا ہوگا, شام کو آ کے. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں پڑھائی کرتا تھا کراچی میں, میرے ماں باپ پیسے نہیں دیتے تھے. کہہ رہے ہیں میں صدر میں جا کے نا, پہلے کہتے ہیں صبح جاتا تھا یونیورسٹی کوٹ ٹائی میں, نہا دھو کے پرفیوم لگا کے زبردست. شام کو کہتا ہے میں بھیس بدل کے صدر میں جاتا, بنیان پہنتا اور کوئی پھٹی بھی کوئی شلوار یا پینٹ, اور وہ لنڈے گا نہیں بنیان جو اٹھا کے ہر مال 20 روپے 50 روپے, خیر ایسا بیچ رہا ہوتا تھا میں. کہہ رہا اس طرح میں نے پیسہ کما کے فیسیں بھری ہیں. آج اس بندے کی میرا خیال 15-20 لاکھ روپے تنخواہ ہوگی, دبئی میں بہت اونچی پوسٹ پر ہے. اور کہتا ہے پھر میں نے وہ لوڈنگ کا کام بھی کیا, ٹرک میں نہیں مال لوڈ کیا جاتا. کہہ رہا ایسا رومال باندھتا تو لوگ سمجھتے تھے یہ پرانا مزدور ہے, اٹھا کے مال لوڈ کر رہا ہوں ٹرک میں. یہاں بھی دہاڑیاں لے کے لوگ محنت کرنے والے سب کچھ کرتے ہیں, پیڑے کھانے والوں کا دنیا میں کوئی حل. لیکن اس آدمی نے محنت کی, اس طرح سے کما کے پڑھا بھی ہے, اور میرا خیال ہے 15 لاکھ بھی میں کم کہہ رہا ہوں, زیادہ ہی ہوگی. اور وہ 3 پیس سوٹ ٹائی اس نے اب سنبھال کے رکھا ہوا اپنا کہ اسی میں. اب تو کیا کیا لوگ محنتیں کر رہے ہیں. آپ چاہتے ہو کہ بس ہر وقت بیٹھے رہو اور جو ہے نا اوپر سے نوٹ برسنا شروع ہو جائیں, اور پھر 4 بیویاں مل جائیں آپ کو, شادیاں بھی ہو جائیں اور پھر بچے بھی ہو جائیں. تو وہ شیخ چلی والے کام ہیں یہ, جو جس نے انڈوں کا ٹوکرا گرایا. تو محنت کرو, کماؤ,
مفتی صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم گھومنے کے لیے کینچر جھیل یا کہیں دور جاتے ہیں 1 یا 3 دن کے لیے تو وہاں جا کے نماز ادا ہو جائے گی؟ بھائی کینچر جھیل کراچی کے باہر 70 کلومیٹر 78 کلومیٹر دور ہے، تو شہر سے باہر 78 کلومیٹر سے دور جائیں گے تو سفر والی نماز ہی ہوگی جب تک وہاں 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کرتے۔ مفتی صاحب سوال کے جواب میں، ایک عورت بیوہ اس کا انتقال ابھی ہوا ہے، ان کا ایک جوان بیٹا اور بیٹی کنوارے ہیں اور وہ کوئی کام بھی نہیں کرتے، ماں وہ جو زکوٰۃ کے پیسے آئے تھے اسی سے یہ لوگ قرآن خوانی وغیرہ کر لا حول ولا قوت زکوٰۃ کے پیسوں سے قرآن خوانی کرا دی، انہیں کھانے جائز ہے؟ بھائی وہ دوسروں کے لیے کھانا کھانا اس لیے جائز ہے کہ زکوٰۃ تو جب بیوہ کو دی ہے تو اس سے جس کو چائے کھلائے، پھر وہ زکوٰۃ کے پیسے بینک میں رکھے، اس کا سود آتا ہے، وہ سود حرام ہے، وہ صدقہ کرنا واجب ہے۔ اس ڈر سے کہ طبیعت خراب نہ ہو جائے نماز بیٹھ کر پڑھنا کیسا ہے؟ غالب گمان قریب با یقین ہو، غالب گمان ہو کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے سے طبیعت خراب ہو جائے گی تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں فرض نماز، ادروائز بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے۔ غیر موقدہ سنت میں درمیانی قاعدے میں درود شریف پڑھنا ضروری ہے کیا؟ ضروری نہیں ہے، سنت ہے، لیکن سنت مؤکدہ میں اتحیات کے بعد کھڑے ہو جائیں گے۔ اشراق کی چاش کی نمازوں کا آخری وقت کیا ہے؟ شروع کا لکھا ہوتا ہے، آخری وقت زوال سے پہلے یعنی زوال کا وقت داخل ہونے سے پہلے، افضل وقت تو نہیں ہے لیکن پھر بھی امید ہے اللہ سے کہ ثواب مل جائے۔ اچھا بھائی یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک نماز کے وضو سے دوسری نماز تک کیسے یقین ہو کہ وضو ہے؟ یہ تو بھائی آپ کا پرسنل معاملہ ہے، آپ اور پاک فضائیہ، آپ کو کتنی اسپیڈ سے گیس کب خارج ہوتی ہے یہ آپ کو پتا ہے، مجھے پتا نہیں ہے، تو اگر وضو کا ٹوٹنا یاد نہیں ہے تو پھر وضو باقی ہے۔ میرے بھائی کہتے ہیں کہ ڈالر سے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، فجر کی نماز گھر پہ پڑھ سکتے ہیں، کس کے ڈر سے؟ کتوں کے ڈر سے فجر کی نماز، اگر کتا کاٹنے کا غالب گمان ہو۔ ویسے تو کراچی میں اتنے کتے گھوم رہے ہیں، ہم بھی فجر کے لیے آتے ہیں، کتے بھی آ جاتے ہیں ہمارے ساتھ، تو کتوں نے پہچان لیا ہے، گلی محلے کے کتے تو سب کو، انسان نہیں پہچانتا، کتے الحمدللہ پہچانتے۔ پھر بھی اگر کوئی پاگل واگل کتا ٹہل رہا ہے تو پھر مجبوری ہے بھائی، پھر گھر میں پڑھ سکتے۔ کتوں سے مت ڈرو، پاگل کتے سے ڈرو، نارمل کتے سے ڈرو گے تو کاٹے گا، ورنہ شہری کتے کاٹتے ہیں نہیں، تو خام خواہ ڈرنے سے کوئی فائدہ ہے نہیں۔ وہ ایک آدمی کو کتے نے بھونکا نا تو یہ بھی ڈر کے بھونکنا شروع کر دیا، کتے نے کہا میں تو کتا ہوں، تو کیوں بھونک رہا ہے بھائی، تجھے کیا ہو گیا؟ قبرستان میں جا کر قبر پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ کہیں بھی ثابت نہیں ہے بھائی، یہیں بیٹھے بیٹھے اصالہ ثواب کیا کرو، میت کے لیے دعا کیا کرو۔ باقی قبرستان جانا ثابت ہے موت کی یاد تازہ کرنے کے لیے، تو موت کی یاد تازہ کرنے کے لیے قبرستان جایا کرو، پھر وہاں جا کے فالتو باتوں کے بجائے کوئی قرآن پڑھ لے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن قبرستان قرآن پڑھنے کے لیے نہیں ہے، عبادت گاہیں مسجدیں اور گھر ہیں، قبرستان تو بس مردے دفنانے کی جگہ ہے۔ اچھا بھائی حضرت وراثت کا مسئلہ، میرے دادا کا انتقال ہوا جبکہ میرے ابو کا انتقال 1 سال پہلے ہوا، تو میرے ابو کا حصہ ہم کو ملے گا یا نہیں؟ میرے چاچا لوگ کہتے ہیں کہ پوتوں کو شریعت میں حصہ نہیں ملتا۔ اگر دادا کا انتقال ابو کے انتقال کے بعد ہوا ہے تو آپ کے ابو کا حصہ ختم، جب ابو کا ختم تو پوتوں کا بھی ختم، لیکن یہ جب ہے جب دادا کے دوسرے بیٹے موجود ہوں، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ سگے بیٹے موجود ہیں تو پوتوں میں نہیں جائے گی وراثت، لیکن اگر دادا کے کوئی بھی بیٹا موجود نہیں ہے تو پھر پوتے ہی بیٹوں کے قائم مقام بن جاتے ہیں۔ اچھا بھائی مفتی صاحب اتنا ثواب ملے گا، ہو گیا۔ آپ لوگوں میں کسی کو سوال پوچھنا ہو تو بھائی حضرت ہمارا گاؤں تقریباً 1200 گھروں پر مشتمل ہے، اس میں 800 کو بھائی یہ فرقہ وارانہ قسم کا سوال ہے، پہلا طالب علم ہوں، اگر یہ آپ کے 5 منٹ مل جائیں بتاؤں گا، اتوار کو آ جاؤ اثر میں۔ سوال، کیا آپ نے سندھی زبان بولی ہے؟ مجھے سندھی آتی تو نہیں ہے لیکن تھوڑی پڑھی ہے میں نے اسکول میں، اور اس وقت تھوڑی سی آتی بھی تھی، اور جو میرے شیخ و مرشد تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ فل سندھی زبان بولتے تھے، کیونکہ وہ تھے تو پنجاب کے لیکن زندگی ان کی سندھ میں گزری ہے، تو بہترین سندھی آتی تھی ان کو، اور ویسے مجھے سندھی زبان پسند ہے، زبان کے جو پروناؤنسیشن ہے نا اس سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ زبان میں اٹریکشن ہے یا نہیں ہے، تو سندھی زبان میں مٹھاس بہت ہے، اور یہ ہمارے حضرت بھی اس کی تعریف کیا کرتے تھے نا، سندھی زبان، سندھی قوم کی بھی تعریف کرتے تھے کہ سندھی قوم کو وہاں کے وڈیروں نے تباہ کر دیا، ورنہ حضرت فرماتے تھے سندھی بڑی پیاری قوم تھی۔ یہ ہمارے حضرت کا تو سندھ میں بہت ٹائم گزرا ہے، کہا وہاں کے جو جاہل پیروں نے اور وڈیروں نے، سیاستدانوں نے خراب بہت زیادہ، یعنی جو اتنی اچھے لوگوں کو نا، اگر ان میں کوئی یہ نہیں کیا کہ ساری قوم کو خراب کر دیا، یعنی ان میں اگر کوئی خرابی آئی ہے تو ان کے وڈیروں اور ان کے جو لیڈروں سے آئی ہے، ورنہ مہمان نوازی میں سندھ جو ہے نا باب الاسلام کہا جاتا ہے، پورے بر صغیر میں جو اسلام آیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ سندھ سے آیا ہے۔ سندھ کی تاریخی بڑی حیثیت ہے۔ ٹھٹھا کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ ایک زمانے میں بہت بڑا علمی مرکز تھا ٹھٹھا، اب جا کے دیکھو بیچارہ کیسا غیر آباد ہو گیا، تو سندھ کا بڑا دخل ہے اسلامی تاریخ میں۔
اور علم کا مرکز تھا یہ سندھ. سندھی رسم الخط بہت پرانا ہے. دیکھو زبان پڑھے لکھے لوگوں کی ہے یا نہیں اس کا پتہ اس سے بھی چلتا ہے کہ اس کا رسم الخط ہے یا نہیں, یہ لکھی جاتی ہے کہ نہیں لکھی جاتی. ابھی بھی پاکستان کی لوکل زبانیں جتنی بھی ہیں نا, ان میں بہت ساری زبانیں لکھی نہیں جاتی ہیں کیونکہ ان میں علم نہیں ہے. سندھی زبان بہت پہلے سے لکھی جاتی ہے, اس کا عربی رسم الخط ہے. بہت پرانی کتابیں آپ کو سندھی زبان میں ملیں گی. اس کا مطلب بہت پہلے سے یہ علم کا مرکز رہا ہے سندھ.